آیت نمبر 34. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ رب العزت نے مردوں کی فضیلت بتا دی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم کیوں بنایا ہے. دو وجوہات کی وجہ سے حاکم بنایا ہے. ایک وجہ تو اس کے پاس ذہنی اور مردانی وجہات، یعنی یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے. عقل طور پر بھی وہ عورت کی نسبت زیادہ تیز ہے، زیادہ عقل مند ہے، اور مردانہ طاقت میں بھی عورت یعنی کہ کمزور ہے اور مرد طاقت میں قوی ہے. دوسری وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کسب معاش کی وجہ سے مرد تم پر حاکم ہے. حاکم کی بات کو مانا جاتا ہے، یعنی عورت کو اللہ رب العزت نے کسب معاش کے لیے نہیں پیدا کیا، مرد کو کسب معاش کے لیے، تو اس لیے اس کے پاس ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو فطری طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے اس کام سے دور کر دیا. جبکہ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 مارچ کا نعرہ لگانے والے ہمیں بھی ایک نعرہ دے دیتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دو، مرد کے شانہ بشانہ چلنے دو. آپ دیکھیں کہ جب وہ مردوں کی شانہ بشانہ چلے گی تو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گی، گھر کیسے سنبھالے گی؟ مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے. اب آپ دیکھیں اس نے جب یہ نعرہ دے کر ہماری عورتوں کو باہر نکالا ہے تو ہماری عورتیں دوسرے مردوں کو پانی بھی پلا رہی ہیں، ایئر ہوسٹس بن کے، بس ہوسٹس بن کے کھڑی ہوئی ہیں. اپنے گھر کے لوگوں کو کہتے ہیں بھی چولہا کیوں جلائے، ہم تمہارے لیے کھانا کیوں بنائیں. یہ نعرے دیے جاتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے گھر کے اندر ایک عورت کو ذمہ داری دی، جبکہ باہر وہ کیا کرتی ہیں، دوسرے مردوں کے آگے بچ جاتی ہیں. وہ چاہے 10 مرتبہ بٹن دبائے، اسے بلائے، وہ جاتی ہے، اس کی بات مانتی ہے. اور دفتروں میں، اسکولوں میں دیکھیں آپ، مردوں کے شانہ جب کام کر رہی ہوتے تو مرد اس کو جیسے مرضی استعمال کرے، جس طرح مرضی اسے بلائے کہ دوپٹہ پہن کے نہیں آنا، یہ حجاب اتار کے آنا ہے، یہ نقاب تم نے نہیں کرنا، یہ تمہارے اوپر پابندی ہیں، اگر تم نے جاب کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے. اب وہ عورت جاب کی خاطر، پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر اللہ کے دین کو خیر بات کہہ دیتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں مرد کی ذمہ داری بتائی ہے، کسب معاش مرد کی ذمہ داری ہے، اور تربیت میں ماں کی گود، اصل رشتہ ماں کی گود. تو ماں کی گود سے مراد، اصل رشتہ سے مراد کہ عورت تعلیم حاصل کر کے اپنے بچے کو دینی تعلیم دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حاکم بن کر رہے گا. حاکم بن کر کیسے رہے گا؟ وہ دیوس نہ بنے، بغیرت نہ بنے. حدیث میں ہے کہ کئی مرد ایسے ہوں گے جو دیوس ہوں گے، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو ان 4 کی وجہ سے جہنم میں جانے کا باعث بنیں گے. مرد ان 4 کے اوپر حاکم ہے. وہ دیکھے کہ میری بیوی کیسے چلتی ہے، کیسے جاتی ہے، کیسے آتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. بیٹی کے اوپر بھی نظر رکھے، ماں کے اوپر بھی نظر رکھے، بہن کے اوپر بھی نظر رکھے. وہ ان 4 رشتہ داروں کی حفاظت کرے تو پھر تو وہ جنت میں جا سکے گا. اگر ان 4 کی حفاظت نہ کی، ان کے اوپر وہ حاکم ہے، حاکم نہ بنا بلکہ ان کے آگے دب گیا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ 4 عورتیں ایک مرد کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 43. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے ایمان والو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم کچھ باتیں سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو. یہ اس وقت کی آیت ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پینے کے لیے کمی ہو گئی تھی. یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ نماز کے وقت شراب نہیں پینی. نماز کے اوقات میں شراب پیو گے تو پھر تم نماز میں کیا پڑھ رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. پھر جب تم شراب پی چکے ہو تو تم نماز نہیں پڑھو گے. اب ظاہری بات ہے صحابہ کو نماز تو زیادہ پیاری تھی شراب کی نسبت، تو انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو اہمیت دیتے ہوئے شراب کو چھوڑ دیا. آج ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ صحابہ شراب جیسی، دیکھیں اتنی کثرت کے ساتھ وہ شراب پیتے تھے، لیکن جب پتا چلا کہ نماز کے قریب بھی نہیں آنا شراب کی حالت میں، تو انہوں نے شراب پینا کم کر دی، نماز کے اوقات میں شراب پینا چھوڑ دی. اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ابھی مکمل طور پر شراب کو حرام نہیں کیا تھا. یہ پہلا حکم ہے شراب کا بھی، کہ شراب کو کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی گناہ میں بہت زیادہ ملوث ہونا تو اسے ایک دم گناہ چھوڑنے کا نہ بولے، اس کو کم کروائیں، اس کی تعداد کم کروائیں، اس کو تھوڑا. مثال کے طور پر آپ کے بچے رات گئے تک موبائل یوز کرتے ہیں، 2 بجے تک، 3 بجے تک آپ حد نافذ کریں، بس 11 بجے سے تک، 12 بجے تک، اس سے بعد آپ موبائل نہیں دیکھیں گے. پھر اس کو آہستہ آہستہ نیچے لے آئیں.
پیراگراف گراتے جائیں، ٹائمنگ کم کرتے جائیں، تو پھر وہ گناہ سے تھوڑا دور ہوں گے۔ ایک دم آپ اسے کہیں گے بالکل چھوڑ دو تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے ایک حکمت بتائی ہے کہ اللہ نے بھی شراب کو فوراً نہیں چھڑوایا تھا، کیونکہ ان کی رگ رگ میں شراب بسی ہوئی تھی، تو انہوں نے آہستہ آہستہ کم کی، کم کرنے کے بعد پھر حکم دیا کہ اب شراب حرام ہے، اب کوئی بھی نہیں پیے گا۔ اسی کے اندر دوسرا حکم کیا ہے کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے ہو، گزر ہو تو اور بات ہے۔ راہ چلتے گزر سے مراد یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر سے کئی لوگوں کا راستہ گزر کر حجروں کا راستہ جایا کرتا تھا، وہ لوگ مسجد نبوی سے گزر کر اپنے حجروں میں جایا کرتے تھے۔ اب وہ ناپاکی کی حالت میں گزرنے کا بھی مسئلہ ہوتا تھا کہ اب ہم جنابت کی حالت میں ہیں تو کیسے گزریں، تو اللہ رب العزت نے یہاں انہیں حکم دے دیا کہ آپ کو گزرنے کا حکم ہے، ٹھہرنے کا مسجد میں حکم نہیں ہے۔ جنبی مرد ہو یا جنبی عورت، دونوں کو مسجد میں گزرنے کا تو حکم ہو جائے گا اگر بوجہ مجبوری اسے گزرنا پڑے، اور ٹھہرنے کا اسے حکم نہیں ہے۔ ٹھہرے گی کب؟ جب وہ ناپاکی کی حالت سے نکل آئیں گی۔ آگے فرمایا کہ تم کن حالات میں وضو کی بجائے تیمم کر سکتے ہو۔ نمبر 1، تم بیمار ہو، ایسا بیمار جسے وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہو، ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا ہو، تو وہ تیمم کر کے وضو کر سکتا ہے۔ دوسرا، ایسا شخص، 4 لوگ تیمم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سردی بہت ہے، صبح اور عشاء کی نماز میں تیمم کر لیں، ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اتنی سردی ہے وضو نہیں کیا جاتا، تو یہ ان کی لمٹ نہیں ہے، 4 لوگ صرف تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 آپ نے دیکھ لیا، ایسا بیمار جس کے لیے پانی نقصان دہ ہو، جس کو پانی استعمال کرنے سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو۔ دوسرا، ایسا مسافر جس نے بہت لمبا سفر کر رہا ہو اور سفر میں اسے پانی نہ ملے اور بوجہ مجبوری پانی نہ ہونے کی صورت میں وہ بھی تیمم کر کے وضو بھی کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور تیمم کر کے اپنے غسل جنابت کا غسل بھی کر سکتا ہے، یعنی وہی ایک تیمم کرے گا، اسی سے اس کا غسل جنابت بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا۔ تیسری ہے قضائے حاجت سے آنے والا، اسے پانی نہیں ملا تو وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ تو قضائے حاجت سے آیا، اب تو یہ بھی صاف بھی نہیں ہے تو یہ نماز کیسے پڑھے، پانی نہیں ہے تو پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے وہ قضائے حاجت بھی اپنی مکمل کر لے اور تیمم بھی کر سکتا ہے۔ چوتھا، ایسا انسان جس نے معاشرت کی ہو اور پانی نہ ملے، اور اس صورت میں بھی وہ تیمم کر کے، یعنی ایک ہی جگہ تیمم کرے گا، غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا، یعنی یہ 4 لوگ ہیں جن کو تیمم کا حکم ہے، ان 4 کے علاوہ 5واں کوئی نہیں جو تیمم کرے گا۔ تو یہ پوری آیت کے اندر واضح لفظ تھے، ساروں کی ترتیب چلی تھی ترجمے کے ساتھ چاروں کی۔ آیت نمبر 56، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیاتوں کا انکار کر دیا۔ آپ انکار کیسے کیا؟ آپ دیکھیں کہ کفار مکہ قرآن پر ایمان نہیں لے آئے تھے۔ کیوں نہیں لے آئے تھے؟ وہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے یا سننا نہیں چاہتے تھے۔ آپ میں سے سنا ہوگا کسی نے کہ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر آ کر سنا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے، پڑھتے بھی، پڑھنے کو بھی دل چاہتا تھا، لیکن آیات کا انکار کرتے تھے عمل کی صورت میں، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ان باتوں کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے، یہاں نہ کافروں کا ذکر ہے نہ مومن کا ذکر ہے، ذکر کیا ہے؟ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، انکار سے مراد عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی سے اس کو نکال دیتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم جلد ہی انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ اللہ کی آیات کو نہ ماننا، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے اور آپ نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے، آپ کہتے ہیں اچھا میں نہیں پڑھتی، کیا ہوتا ہے، اچھا پھر پڑھ لوں گی، ایک نماز چھوڑ دی۔ اللہ کا حکم تھا کہ نماز کو پورے ٹائم پڑھنا ہے، کل ہم نے پڑھنا ہے حافظوا للصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی، کوئی بھی نہیں چھوڑنی۔ اب اس نے چھوڑ دیا، اس نے کیا کیا؟ اللہ کی آیت کا انکار کر دیا، حفاظت جو نہیں کی نماز کی۔ اب اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آگ میں اس کو میں داخل کروں گا، صرف آگ میں ہی داخل نہیں کروں گا بلکہ کیا کروں گا؟ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، چمڑیاں جل جائیں گی، چلتی ہیں نا بعض اوقات کچن میں کام کرتے ہوئے تھوڑا سا جل جاتا ہے، تھوڑا سا جلتا ہے، کتنی پینز ہوتی ہے، کتنے دن تک پین رہتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب یہ جل کر ختم ہو جائیں گی تو انہیں دوبارہ پہنا دوں گا اور چمڑیاں دے دوں گا، ان چمڑیوں کو پھر عذاب لے گا، یعنی یہ سلسلہ ان کے ساتھ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ اللہ کی آیتیں کوئی عام آیتیں تھوڑا ہیں،
قرآن کوئی عام کتاب تھوڑا ہے جس کا ہم جب چاہیں مذاق اڑا لیں، جب چاہیں انکار کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمیں یہی بتایا لیذوقوا العذاب، کہ تم عذاب کو چکھو اپنی کرتوت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آیت نمبر 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں انعام بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، انعام میں اسے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبیوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا، صدیقین کا ساتھ ملے گا، شہداء کا ساتھ ملے گا، نیکوکار لوگوں کے ساتھ جنت ملے گا۔ ایک صحابی نے نبی سے خواہش کی تھی کہ میں تو جب تک آپ کو دن میں نہ دیکھوں نا، میرا دن نہیں گزرتا، میں آخرت میں آپ کے ساتھ دیکھے بغیر کیسے رہوں گا؟ آپ نبی ہیں، آپ کا مقام اتنا بلند ہوگا اور میں ادنا سا بندہ ہوں، میرا مقام جنت میں درجہ کم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارا شمار نبیوں کے ساتھ کر دے۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آیت نمبر 75، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، تمہیں کیا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں جو خود جنگ نہیں لڑ سکتے اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے، اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، یا کر دے ہمارے پاس اپنے پاس سے کوئی مددگار، حمایتی، اور ہماری مدد فرما۔ یہاں دعا بھی آ گئی، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، ہائی لائٹ کریں دعا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مظلوم لوگ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیج، جو جیسے محمد بن قاسم آئے تھے، سلطان ایوبی آئے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت سے وہ لوگ بھی دعا کر رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسا مرد مجاہد دے جو ہمیں اس ظلم سے نکال دے۔ آیت نمبر 79، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو بھی بھلائی ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ہم میں سے جب کسی کو تکلیف ملتی ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ سے ہے، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ کہہ رہے جو تکلیف پہنچتی ہے، جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے ملتی ہے، نافرمانی کی صورت میں ملتی ہے۔ بھلائی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور نافرمانی کی صورت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 86، اور جب تمہیں کوئی سلام دے تم اسے اچھا انداز میں سلام کا جواب لٹا دو۔ یہاں تحفے کا بھی ذکر ہوتا ہے اور سلام کا بھی، یعنی الفاظ ہے حییتم، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے، جب کوئی سلام کا تحفہ دے تو تم اسے اچھے انداز میں بتاؤ۔ کوئی کہتا ہے آپ کو آ کے السلام علیکم، آپ نے کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وبرکاتہ ساتھ کہہ دے، یہ اس کا جواب لٹانا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم بھی اس کو اچھے انداز میں تحفہ لٹاؤ، یا پھر ویسے ہی لٹا دو، یا سلام کو بھی ویسے لٹانے کا حکم ہے یا پھر اچھے انداز میں لٹانے کا حکم ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو تحفہ کس قدر قبول کرتے ہیں۔ خوشی میں یہی ہوتا ہے نا، انسان تحفے کی قدر کرتا ہے کہ مجھے اس نے سلام دیا ہے، سلامتی کی دعا دی ہے تو میں بھی اس کو دے دوں، رحمت کی بھی اور برکت کی بھی انشاءاللہ ہم اسے دعا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب